بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک امت میں شامل فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک وصف ہے خاتم النبیین کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کئی بار ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اور بہت ساری مثالوں سے بھی سمجھایا کہ جس طریقے سے ایک محل ہو، خوبصورت ہو، اس کی زیب و زینت بھی ہو، آرائش شدہ ہو، نہایت شاندار ہو، اور کوئی بندہ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور پورا جب دیکھ چکے ایک جگہ پہ پہنچے اس کی ایک اینٹ نہ ہو، تو اگر وہ ایک کہتا ہے کہ ایک اینٹ لگا دی جائے تو یہ محل پورا ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رہے گی، تو وہ اینٹ میں ہوں جو محل نبوت میں لگا دی گئی ہے۔ اب اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد پاک فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی منحوس بھی ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ، پہلے تو اس نے کہا کہ میں عالم ہوں، پھر مجدد بنا، پھر مجدد کے بعد پھر وہ جو ہے نا ایک مسیح موعود بنا، پھر اس کے بعد نبی ذل نبی بنا، پھر اس کے بعد بروزی، پھر اس نے ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ ایک دن کر دیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، جسے کانا کہا جاتا تھا۔ تو ایک صاحب سے پوچھا گیا، استاد صاحب تھے، کہا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، مرزا غلام احمد یا جھوٹا کیا کہا جائے؟ کہا کہ کچھ بھی نہ کہا جائے، بس اسے کانا کہنا یہی کافی ہے، کانا کہہ سکتے ہیں۔ اور نبی کسی عیب میں نہیں ہوتا، یعنی عیب سے پاک ہوتا ہے، اور یہ نبی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، نبوت کا بھی کر رہا ہے، اور اس میں عیب بھی اتنا موجود ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، کئی علماء نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے، منع کیا، سمجھایا بھی، روکا بھی، لیکن چونکہ یہ فتنہ تھا، انگریزوں کی طرف سے پالا ہوا تھا، اسے پیسے مل رہے تھے کہ ایک دم سے اس کے مریدین بھی ہو گئے، پیسہ بھی آ گیا، ٹھاٹھ باٹھ ہو گئی، اسلام کے خلاف منظم سازش رچی گئی، اسے عالم بھی قرار دیا گیا۔ پھر مجدد ایک ترتیب سے اس نے بڑی منظم انداز میں ایک تنظیم سازی کی اور احمدیوں کو جوڑا، لوگوں کو بنایا، اور لوگ بھی عجیب ہیں، بس دیکھتے ہیں پیسہ مل رہا ہے، چیز مل رہی ہے، تو اسی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بھی ایک تعداد بن گئی۔ اور سیدنا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، آپ نے فرمایا اس کی ایک گندی عادت تھی، یہ میدان میں نہیں آتا تھا، کہ جب اسے کہا جاتا تھا مناظرہ کرو، ثابت کرو، کچھ بات کرو، یا آؤ ہمارے سے بات کرو، لیکن وہ میدان میں نہیں آتا تھا۔ آپ نے کئی بار بلایا پیر مہر علی شاہ صاحب نے، لیکن یہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ کہا تو نبی ہے تو ثابت کر، میں تمہیں حضور کا امتی غلام ہونا ثابت کروں گا۔ اور کہا کہ قلم خود لکھے گا۔ یہ صاحب حضرت نے فرمایا تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، تو بھی قلم کو بول، خود لکھے، میں بھی بولوں گا، تو پھر دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لیکن یہ نہیں آیا۔ تو بعد میں کسی نے کہا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کہ اگر وہ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا، قلم لکھنا شروع کر دیتا آپ کے حکم سے؟ کہا کہ میں نے جتنی بڑی بات کی ہے نا، اس وقت اگر وہ آ جاتا اور کہتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، تو اس وقت حضور علیہ السلام کی ایسی نظر عنایت تھی کہ میں اگر چاند کی طرف اشارہ کرتا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے۔ تو اس کے کئیوں نے مقابلے، اس طرح سیدنا اپنا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، انہوں نے بھی کئی بار للکارا، کہا آ تو صحیح ادھر، لیکن یہ تھا جھوٹا، کہاں سے میدان میں آتا۔ تو اس طرح کے کئی معاملات ہوئے، کئی علماء نے اس کی مخالفت کی، اور جن میں ایک نام بڑا عظیم علامہ محمود رضوی صاحب آتا ہے، انہوں نے بھی خلاف فتویٰ دیا۔ ان کے عبدالستار خان نیازی، جڑیں اور دلیر آدمی، ان کا بھی بہت بڑا نام آتا ہے۔ تو اس وقت کی انگریز حکومت نے، پاکستان نہیں بنا تھا، انہوں نے ان کے خلاف پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا تھا۔ اور علامہ محمود رضوی صاحب جو بخاری شریف کے شرح لکھنے والے بھی ہیں، بڑا عظیم عالم دین ہیں، ان کو الٹا لٹکا کر نیچے بھوسی کے جو آنسو ہوتا ہے دھواں، وہ دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ پوری زندگی کے لیے دمے کے مریض بن گئے۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کے خلاف پھانسی کا
آرڈر جاری کر دیا گیا، علماء کو شدت کے ساتھ منع کیا گیا کہ یہ چلنے دو۔ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، حکومتیں اس کے ساتھ ہو گئیں، پوری انگریز حکومت، ہندوستان حکومت اس کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے یہ بڑا پھل پھول رہا تھا۔ بہرحال آخر کار لوگوں نے بڑی کوششیں کی، پھر پاکستان کی جد و جہد بھی چل رہی تھی، تو پاکستان بھی معرض وجود میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی اور تنظیم سازی ہوئی، پاکستان میں بھی ان کا ایک نظام اثر و رسوخ چلنے لگ گیا۔ اس کے خلفاء جو خلیفہ بنتے تھے، بہرحال کہنے کے مطابق انہوں نے بھی ورکنگ شروع کر دی۔ ایک بار کیا ہوا، 29 مئی 1974 کو، جس سال میں یہ اہم واقعہ ہونے جا رہا ہے، اسی سال میں ایک اس طرح ربوہ کے مقام پر، ربوہ کے اسٹیشن پہ ایک کالج کے چند سٹوڈنٹس سے احمدیوں نے یہ حرکت کی کہ انہیں مارا پیٹا، بہت ظلم اور شدید مارا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں یہ شور مچ گیا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی۔ احمدی جو غیر مسلم سے بھی بدتر لوگ ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو مارا۔ پھر ان کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی، لوگوں میں جد و جہد، لوگوں میں ایک ولولہ، کہا نہیں ان کو کافر قرار دو، انہوں اقلیت سے بھی گرا دو، انہیں اقلیت قرار دو۔ تو ایک تحریک شروع ہوئی، تحریک شروع ہوتے ہوتے لوگ سارے جڑتے گئے، یوں پھر یہ مئی، پھر جون، جولائی، اگست کے مہینے میں جا کے پھر ایک قرارداد جمع کروائی گئی، اور لوگ سارے علماء بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس میں جو قرارداد پیش کرنے والی شخصیت ہے، جن کا نام مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم دلیر لیڈر، جنہوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لہذا انہیں اقلیت قرار دیا جائے، جو کہ یہ غلط ہے۔ یہ قرارداد پیش کی، اس پر کئی بحث و مباحثے ہوئے، اگست کے مہینے میں کئی مباحثے ہوئے، کئی گفتگو ہوئی، اور اپنا ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے، رحمت سے وہ بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی بڑی مشکل سے اسے منایا گیا، اس نے بھی حامی بھر لی، اس نے دستخط بھی کر دیے، اور آخر وہ دن آ گیا جس دن یہ لگانا تھا کہ آگے 6 ستمبر کے بعد 7 ستمبر تھا، اور کہا گیا کہ کل اس پر فائنل میٹنگ ہوگی، فائنل اجلاس ہوگا، اس میں طے کیا جائے کہ کیا فیصلہ دینا۔ 6 ستمبر کی رات ہوئی تو مولانا شاہ احمد خان نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ بڑے نفیس اور دکھنے میں بڑے اعلیٰ گھرانے کے اور بڑے امیر لگتے تھے تو اعلیٰ گھرانے کے، لیکن لگتے بڑے امیر تھے، لیکن ان کا اپنا گھر نہیں تھا، کرائے کے گھر میں آپ رہتے تھے، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اس دور میں جب 6 ستمبر کی رات آئی تو اس دور میں کروڑوں میں آپ کو آفر کی گئی، رات کے وقت آپ سوئے ہوئے تھے تو ایک بندے نے آگے اٹھایا، کہا کہ کچھ لوگ ملنے آئے ہیں، تو یہ احمدی لوگ، یہ مرزائی لوگ آئے اور کروڑوں کی 10 کروڑ کی آفر کی۔ یعنی اس دور میں جو کرایہ چلتا تھا یہاں سے یا لاہور سے بھی اگر اسلام آباد جائے تو صرف 10 روپے لگتے تھے، 10-15 روپے۔ اس دور میں کروڑوں کی کیا اہمیت تھی، تو کروڑوں کی آفر کی گئی، کہا یہ لے لیں، بس صبح آپ نے کہہ لینا کہ بس ٹھیک ہے، ان کو اقلیت قرار نہ دیا جائے، اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو کہا اتنے پیسے، آپ نے ٹھوکر لگائی اور وہ بیگ کھلا، دیکھا تو واقعی اس میں پیسے تھے، پورا بڑا بیگ بھر کے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا افسوس تم لیٹ ہو گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میری قیمت پہلے ہی لگ چکی ہے۔ کہا وہ کیا مطلب؟ کہا ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سو کے اٹھا ہوں، جب میں سویا تو میری قسمت جاگی، حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ مجھے خرید کر گئے، اور انہوں نے کہا اے احمد نورانی، صبح جب تم اسمبلی میں کھڑے ہوگے تو میری مدد تمہارے شامل ہوگی، حال ہوگی، اور تمہیں ہی فتح نصیب حاصل ہوگی، میری قیمت لگ چکی ہے، لہذا تم مال اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ بہرحال بیچارے مجبور ہو گئے، وہ چلے گئے۔ صبح جب اسمبلی لگی، بحث و مباحثے ہوئے، لوگ کچھ ابھی بھی ان کے حامی تھے احمدیوں کے، لیکن جب مرزا ناصر جو اس کا خلیفہ تھا، اس نے جب وضاحت پیش کی اور اس کتابیں دکھائی گئیں، دلائل دکھائے گئے، تو واقعی وہ تو اتنا خبیث النفس اور اسلام کے خلاف باتیں اس نے لکھی ہوئی تھی، اتنی عجیب عجیب اس نے باتیں لکھی ہوئی کہ جو مجھے مانتا ہے ٹھیک، باقی سب کو مار دیا جائے، سب غلط ہیں، سب کافر ہیں، مشرک ہیں، اس طرح کی اس نے گفتگو لکھی ہوئی۔ اور معاذ اللہ کہتا ہے مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں جن کا نام ٹیچی ہے، عجیب عجیب فرشتے، اس کے پتہ نہیں کون سے آتے ہیں۔ تو یہ اس کی حرکتیں تھیں۔ پھر اس نے معاذ اللہ ایک حدیث پڑھ لی جس میں اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا، تو اس نے یہ حدیث پڑھنے کے بعد صبح کہہ دیا کہ فلانی بی بی سے میرا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے، تو فلانی بی بی نے ایسی لان تان کی
اور کہا کہ پوری زندگی کے لیے بیچارہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا شادی کر لے، لیکن وہ بیوی، وہ عورت اسے ملی نہیں اور ہمیشہ اس پر لعنت بھیجتی رہی۔ تو یہ اس کا حال تھا۔ جب یہ سب سامنے آیا تو اس وقت قومی اسمبلی میں موجود لوگوں نے کہا یہ غلط ہیں، اور شاہ احمد نورانی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اور سب نے ووٹ اسی کے حق میں دی کہ انہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ تو وہ 7 ستمبر 1974 تھی جس میں ان قادیانیوں کو کافر، غیر مسلم اور اقلیت میں قرار دیا گیا، اور آج تک یہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور تا قیامت یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ یہ ان کا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان، یہ بچوں کو سکھانا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، سب پر لازم ہے۔ یہ ایمان لگانا ایسے ہی لازم ہے جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ مسلمان مانتے ہیں الحمدللہ، اور 7 ستمبر کو اتنی خوشی ہوئی جس کی خوشی میں آج تک لوگ، تاجر حضرات، تاجر بھائی، تاجر برادرز، آج بھی 7 ستمبر والے دن خصوصی 7% ڈسکاؤنٹ ان کے حق میں رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خوشی ہوئی۔ تو یہ قادیانی کافر کل تھے، آج بھی ہیں، رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔